ہم سب مل کر یہ کن خوش نصیب طلباء پر پھولوں کی پتیاں برسا رہے ہیں، اور اتنا شاندار اور عالیشان جلسہ کہاں اور کس کی جانب سے رکھا گیا، اور اس جلسے میں کن کن اہم شخصیات نے شرکت فرمائی، اور ساتھ ہی نور حمزہ اسلامک کالج کی شاندار کارکردگی کے ساتھ ساتھ غلام مصطفیٰ صاحب نے بابا جی علیہ رحمہ کی منقبت پڑھ کر ایک سما باندھ دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دیکھیں آگے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آج میں جا رہا ہوں نور حمزہ اسلامک اسکول اینڈ کالج میں، جہاں بہت ہی شاندار دوسرا سالانہ دستار فضیلت کا جلسہ رکھا گیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر ہم گلشن معمار کی جانب روانہ ہو گئے۔ انیس بھائی اور نعمان بھائی میرے ساتھ ہیں۔ لیاری ایکسپریس وے سے ہوتے ہوئے ہم اپنی منزل یعنی نور حمزہ اسلامک کالج پر پہنچ گئے، جہاں گاڑی پارک کر کے ہم ادارے میں داخل ہوئے، اور آج کے ایونٹ کے حوالے سے شاندار لائٹنگ وغیرہ بھی کی رکھی تھی۔ مزید آگے بڑھے تو مولانا محمد شعبان قادری صاحب نے خوش آمدید کہا، اور تقریب کی تیسری نشست کا آغاز ہو چکا تھا، جس میں نوری علماء نے مکالمہ پیش کیا، اور یہ پورا ایونٹ نور حمزہ اسلامک کالج کے فیس بک پیج پر لائیو نشر کیا جا رہا تھا، اور ماشاءاللہ سے ادارہ حاضہ کے طلباء خوبصورت یونیفارم زیب تن کیے یہاں موجود تھے، اور دوسری جانب یہی موجود عیدگاہ گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ تقریباً 90% تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اور یہ ہے آج کے جلسے کا خوبصورت سا اسٹیج، اور یہ ہے خوبصورت اور وسیع پینڈال، اور انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد یہاں جلسہ شروع کر دیا جائے گا، اور اب ادارے کے طلباء مختلف موضوعات پر اسپیچز کر رہے تھے، اور ساتھ ہی آئے ہوئے مہمانوں کو ٹھنڈا پانی بھی پیش کیا جا رہا تھا۔ اس نشست کے اختتام پر اب عصر کی اذان دی گئی۔ وضو وغیرہ کرنے کے بعد مجھ سمیت تمام ہی اب پنڈال میں آ گئے، اور یہاں سب نے عصر کی نماز کے لیے صفیں بنا لیں۔ اس کے بعد نماز عصر ادا کی گئی۔ نماز کے بعد اب پنڈال میں کیمراز وغیرہ سیٹ کیے جا رہے تھے، اور ساتھ ہی لائٹنگ وغیرہ کا کام بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور یہی میری ملاقات گڈو بھائی سے ہوئی۔ خیر، اب ختم قادیہ شریف کے ورد کے بعد علامہ احمد رضا امجدی صاحب کے اظہار خیال سے اس جلسے کا آغاز کر دیا گیا، اور پنڈال کے داخلی راستے پر سبیل امام زین العابدین لگائی گئی تھی، جس میں اس جلسے میں شرکت کرنے والے مہمانوں کے لیے وسیع پیمانے پر ٹھنڈے شربت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شربت کے ساتھ کھجوریں بھی پیش کی جا رہی تھیں، اور یہیں پر نور حمزہ کی جانب سے نور البرہان سب سے آسان ترجمے والے قرآن کا اسٹال بھی لگایا گیا تھا۔ ساتھ ہی بائیکاٹ مہم کی آسانی کے لیے پمفلیٹ بھی تقسیم کیے جا رہے تھے۔ خیر، اب اسی دوران سید مظفر حسین شاہ صاحب جلسے میں تشریف لے آئے، اور اب علامہ عمر فاروق قادری صاحب کے اظہار خیال کے بعد مفتی عبداللہ نورانی صاحب نے اظہار خیال فرمایا۔ اسی دوران اندرون سندھ سے پیر عمر جان سرہندی صاحب بھی اس جلسے میں تشریف لے آئے، اور اب اسٹیج پر لگی خوبصورت سی لائٹس اور پنڈال میں موجود تمام لائٹس آن ہو چکی تھیں۔ بعضا مفتی قاسم صاحب کے اظہار خیال کے بعد مولانا حسن صاحب نے مغرب کی اذان دی۔ اذان کے بعد تمام مہمانان نے خصوصی مغرب کی نماز کے لیے نیچے پنڈال میں تشریف لے جانے لگے، جہاں شاہ صاحب امامت کے منصب پر تشریف فرما ہوئے، جس کے بعد علامہ غلام غوث بغدادی صاحب نے اقامت پڑھی۔ اقامت کے بعد تمام ہی نے مغرب کی نماز ادا کی، اور ماشاءاللہ سے بسز میں بھر بھر کر لوگ جلسے کا رخ کر رہے تھے اور جلسے میں شامل ہو رہے تھے، اور باہر عوام الناس کے لیے ایک SMD بھی لگائی گئی تھی، اور ان تمام بھائیوں کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ ساتھ اب ادارے میں لگائی گئی خوبصورت سی لائٹس بھی کھول دی گئی تھیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں، اور اب مغرب کی نماز کے بعد علامہ اشرف گرمانی صاحب اور علامہ نذیر صاحب بھی جلسے کا حصہ بنے، اور صوفی یحییٰ قادری صاحب آئے ہوئے مہمانوں کو خوبصورت سے مفرل پہنا رہے تھے، اور یہ ہیں ہمارے پیارے علامہ افضل صاحب۔ اس کے بعد غلام مصطفیٰ قادری صاحب نے سید الشہداء کی خوبصورت منقبت پڑھی۔ اس کے بعد بابا جی علیہ رحمہ کی منقبت پڑھ کر ایک سما باندھ دیا۔ اور
اور اب مفتی آصف عبداللہ قادری صاحب کے اظہار خیال کے بعد سید مظفر حسین شاہ صاحب کو خطاب کے لیے مدعو کیا گیا اور آپ نے موجودہ صورتحال پر شاندار گفتگو فرمائی۔ میں حضرت سے دفعہ کہہ رہا تھا راستے میں نے یہاں تقریر کی ہے، میں نے کہا سرکار امام ربانی کا انقلاب میں نے نہیں دیکھا، پوری ریاست کھڑی ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ مرد قلندر تنہا نہیں پتن والا کیسا نکلا، جس نے جہانگیر اور مغل سلطنت، جس کی مثال کی سلطنت طاقتور ہند پر نہیں آئی، پلٹ دیا۔ میں علامہ صاحب سے کہہ رہا تھا حضرت ہم نہ اس دور میں تھے نہ دیکھا، لیکن جو غلبہ اسلام کی تحریک امیر المجاہدین کی دیکھی، ہم نے کہا واقعی میں یہ امام ربانی کا نائب ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا۔ آگ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار، خدا ہمیں بے وفاؤں میں سے نہ کرے۔ اور اب نور حمزہ اسلامک کالج کے طلباء دستار بندی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، اور یہ ہیں وہ پھول جو کہ اب سے کچھ دیر بعد نچھاور کیے جائیں گے، اور یہ ہیں وہ خوش نصیب طلباء جن کی آج دستار بندی کی جائے گی۔ شاہ صاحب کے خطاب کے بعد علامہ غلام غوث بغدادی صاحب نے مختصر سے اظہار خیال کے بعد ادارے کی کارکردگی پر شاندار پریزنٹیشن دی۔ سیدنا حمزہ کی نظر عنایت سے ان تینوں سال میں نور حمزہ کا جو رزلٹ ہے، کراچی یونیورسٹی سے ایفیلیشن ہے، 100% رزلٹ ہے۔ اور آپ نور حمزہ اسلامک کالج کے موتمی میں اعلیٰ ہیں۔ اس کے بعد طلباء نے اسٹیج پر موجود ٹیبلز کو اٹھانا شروع کیا، اور اس جلسے میں لیاقت حسین اظہری صاحب اور جناب ریان محسن صاحب بھی شریک تھے۔ اس کے بعد علامہ محمد بلال غازیانی صاحب نے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور آئے ہوئے معزز مہمانوں کو پھولوں کے ہار پہنائے، اور اب باری تھی ان حسین لمحات کی جن کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، یعنی فارغ التحصیل طلباء کی دستار بندی کا، جس کے لیے اسٹیج کو گلاب کی پتیوں سے بھر دیا گیا اور ہمارے عمران بھائی میڈیا کے معاملات دیکھ رہے تھے۔ ساتھ ہی دستار بندی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اور میں بھی پھولوں کی پتیاں ان خوش نصیب طلباء پر نچھاور کر رہا تھا۔ دستار بندی کے بعد تمام طلباء اپنے استاد محترم سے دعائیں لے رہے تھے، اور ہمارے مولانا انس نوری بھی ان خوش نصیب طلباء میں شامل تھے۔ اور اب جلسے کے اختتام پر صلاۃ والسلام کے بعد پیر عمر جان سرہندی صاحب نے خصوصی دعا فرمائی، اور آپ سب کو احمد رضا اور زید کی طرف سے سلام۔ اس کے بعد اب آئے ہوئے تمام مہمانوں کو لنگر پیش کیا گیا، اور لنگر میں مزیدار سی بریانی اور میٹھے میں حلوہ تھا۔ اوکے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، اب تک بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔